بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوارین نے ان سے کہا کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ ہمارے لیے کسی ایسے شخص کو زندہ فرما دیں جس نے کشتی نوح کو دیکھا ہو اور وہ ہمیں کشتی نوح کے متعلق تفصیلات بتائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی کے ایک تودے ڈھیر پر تشریف لائے اور اس مٹی میں سے ایک مشت بھر کر فرمایا، تم جانتے ہو یہ کس کی مٹی ہے؟ انہوں نے کہا، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ کعب بن حام بن نوح کی مٹی ہے۔ راوی فرماتے ہیں، اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام نے اس مٹی کے تودے پر اپنی لاٹھی ماری اور کہا، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ بس وہ اپنے سفید بالوں سے مٹی جھاڑتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسے کہا کہ کیا تو ایسی حالت میں مرا تھا؟ اس نے جواب دیا کہ نہیں، میں تو جوانی کی حالت میں مرا تھا، لیکن میں یہ سمجھا کہ قیامت برپا ہو چکی ہے، جس کے خوف سے میں بوڑھا ہو گیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ ہمیں نوح علیہ السلام کی کشتی کے بارے میں تفصیلات سے آگاہ کرو۔ اس نے کہا، کشتی کی لمبائی 1200 گز اور چوڑائی 600 گز تھی۔ اس میں 3 منزلیں تھیں۔ پہلی منزل میں مویشی اور جنگلی جانور تھے، دوسری منزل میں انسان تھے، تیسری منزل میں پرندے تھے۔ جب کشتی میں جانوروں کی لید وغیرہ کثرت سے جمع ہو گئے تو اللہ جل شان نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ تم ہاتھی کی دم کو ہلا۔ نوح علیہ السلام نے جب اس کی دم کو ہلایا تو اس سے خنزیر پیدا ہو گئے اور فوراً لید اور غلاظت کی طرف لپکے۔ پھر جب چوہے نے کشتی کے ٹانپوں سلائی کو کاٹنا شروع کیا تو اللہ عز و جل نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ تم شیر کی دونوں آنکھوں کے درمیان مارو۔ انہوں نے مارا تو شیر کے نتنوں سے بلی اور بلا نکلے اور چوہے کی طرف چپٹے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے کہا، نوح علیہ السلام کو کیسے معلوم ہوا کہ تمام شہر غرق ہو چکے ہیں؟ اس شخص نے جواب دیا کہ نوح علیہ السلام نے ایک کوے کو بھیجا، وہ زمین والوں کے حالات معلوم کر کے لائے۔ تو کوے نے جیسے ہی باہر مردہ لاشوں کو دیکھا تو ان پر ٹوٹ پڑا۔ نوح علیہ السلام نے اس کے لیے بددعا کی کہ تو ہمیشہ خوف میں مبتلا رہے۔ اس شخص نے آگے کہا کہ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کی خبر لینے کے لیے بھیجا۔ وہ اپنی چونچ میں زیتون کا ایک پتا اور اپنے پاؤں میں کیچڑ لایا۔ اس سے نوح علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ تمام شہر غرق ہو چکے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے اس کبوتر کی گردن میں ایک ہری شاخ کا ہار ڈالا اور اس کے لیے دعا کی کہ تو خوشی اور امن میں رہے۔ پھر حواریوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا ہم اس کو اپنے گھر نہ لے چلیں تاکہ ہم اس کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کریں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اس کا رزق دنیا سے ختم ہو چکا ہے، یہ کیسے تمہارے ساتھ رہ سکتا ہے؟ پھر عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کو حکم دیا، تم اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی اصل حالت کی طرف لوٹ جاؤ۔ اس کے بعد وہ شخص مٹی ہو گیا۔